اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قول المصنف لا شرکۃ الاعمال بأن يتعاقد على ان يعمل كل منهما بنفسه ويشترك في الحاصل سواء اتفق عملهما قدرا ام لا. بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی اس حوالے سے کتاب الشرکت میں کہ شرکت کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں. اس بات کا ذکر کیا اور وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ شرکت الاموال جس کو شرکت العنان بھی کہا جاتا ہے. اموال کہہ لیجیے شرکت العنان، ٹھیک ہے. دوسری شرکت الاعمال، شرکت الوجوہ اور شرکت المفاوضہ. بات انشاءاللہ. اور ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان چاروں میں سے فقط جو پہلی قسم ہے جس کو شرکت العنان کہتے ہیں وہ ہم شیعوں کے نزدیک جائز ہے. باقی 3 قسمیں جو ہے وہ شرکت کی یہ جائز نہیں. اور مطلب فائدے کے لیے دوبارہ اس کو ذکر کر دیں مختصراً کہ شرکت العنان کسے کہتے ہیں. شرکت العنان یہی ہے کہ دو لوگ آپس میں پیسے ملائیں، ٹھیک ہے، اور پیسے ملا کر کوئی کمپنی وغیرہ اسٹارٹ کریں اس مطلب طریقے سے کہ جو فائدہ ہوگا وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. ہاں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، سنیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 لوگ آپس میں 50% ہی ملائیں. اگر 2 لاکھ کی کمپنی تو 1 لاکھ ہم دیں 1 لاکھ آپ دیں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، اگر آپ 1.5 لاکھ دے رہے ہیں میں 50 دے رہا ہوں 50,000 تو ہمیں اسی حوالے سے کیا فائدہ ملے گا. ہاں، ہمیں 25% ملے گا، آپ کو 75% ملے گا، ہے نہیں. تو یہ جس اعتبار سے جتنا % جس کا پیسہ ہوگا اسی % سے اس کو ربح بھی دیا جائے گا. یہ ہے شرکت العنان جسے شرکت الاموال بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہم شیعوں کے نزدیک جائز ہے. اس کے علاوہ جو آج کی بحث ہے وہ کہ شرکت الاعمال جو ہے وہ شرکت بھی کہہ سکتے ہیں شرکت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. شرکت الاعمال کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ 2 لوگ آپس میں یہ تعاقد کریں، یہ عقد کریں کہ آپ جائیے، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، آپ جو کام کر سکتے ہو آپ جا کے اپنا کام کیجئے، ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم اپنا کام کریں، جو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے دونوں آپس میں کیا کریں گے، مل کر بانٹ لیں گے. بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. بس یہ شرکت الاموال یعنی اب آپ مثلا مثال طور پر آپ کو جو کیا ہے یعنی گاڑی وغیرہ، آپ ڈرائیور ہیں، گاڑی وڑی چلانا آتا ہے آپ کو، ہم کسان ہیں، ہمیں زراعت وغیرہ آتی ہے، تو ہمیں جو فائدہ ہوا وہ ہم لائیں گے. مثلا ہم نے اس مہینے اتنا کمایا، آپ کہیں ہم نے اس مہینے اتنا کمایا، اور آپس میں دونوں تقسیم کر لیں. اور انشاءاللہ تو ہر انسان اپنے اعتبار سے کام کرے، جو فائدہ ہو دونوں آپس میں تقسیم کریں. کہ یہ تعاقد جو جائز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر ایک کو اپنی صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے عمل کے مطابق جو کیا ہے کھاتا پیتا ہے. بات انشاءاللہ. اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے ڈرائیونگ میں زیادہ محنت کی ہے، ہم نے کسانی میں کیا کہ مثلا 4 گھنٹہ ہم کو پانی وہیں دے کے چلے آنا ہوتا، تو یہ احتمال پایا جاتا ہے یا ہم زیادہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے کیا کم کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوا. تو یہ آپ کو فائدہ کیوں ہوا، کس بیس پر ہوا؟ یہی شریعت جو نہیں چاہتی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو جتنا فائدہ کمائے، جو جتنا محنت کرے وہ اتنا جو ہے کھائے. بات انشاءاللہ. اب اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب دونوں کا کام ایک ہو. جیسے ہم دونوں مولوی ہیں، دونوں ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری زیادہ ہے، میری سیلری کم ہے مثلا. بات انشاءاللہ. تو چاہے 9 کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، ام اختلافا، یا پھر 9 کے اعتبار سے مختلف ہیں. آپ مثلا مولوی ہیں، ہم جو کیا ڈرائیور ہیں، تو یہ 9 مختلف ہے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس حوالے سے بھی وہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور شیئر پارٹنرشپ بنا رہے ہیں کہ جو مال آئے گا وہ آپس میں ہم دونوں تقسیم کریں گے، یہ جائز نہیں. اسے کہتے ہیں شرکت الاعمال، خود عمل کی جمع اعمال، یعنی جو بھی کام کریں آپس میں مل کر اس کو کیا کریں گے، بانٹ لیں گے، یہ جائز نہیں. تیسری قسم ہے جسے کہتے ہیں شرکت المفاوضہ. شرکت المفاوضہ کسے کہتے ہیں؟ شرکت المفاوضہ یہ ہے کہ 2 لوگ آپس میں عقد لفظی کریں. یہاں پر عقد عمل نہیں ہے، عقد لفظی یہ کریں کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی کسب کریں، کمائیں، ہم بھی جو کیا ہے کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فائدہ ہم لوگوں کو ہوگا اس فائدے کو ہم کیا کریں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، یہی نہیں کہ فقط فائدہ، بلکہ سمجھ لیجیے اپنی زندگی کے تمام شیڈول کو، تمام کمائی کو ہر اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی ہدیہ دے تو اس ہدیے کو بھی ہم آپس میں کیا کریں گے، تقسیم کریں گے. آپ کو کوئی ہدیہ کہیں سے ملا، اس کو آپ کو لا کے ہمیں دینا ہوگا مثلا، ٹھیک ہے. آپ نے کسی پر جنایت کی، یعنی کسی کا ہاتھ کاٹا، پیر کاٹا، اب اس پہ جو دیت وغیرہ واجب ہے تو اب وہ دیت فقط آپ نہیں بھریں گے بلکہ اس میں آدھا ہمیں بھی دینا ہوگا. تو اس طرح کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ زیادہ ہی جو مطلب اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو آج کل جو تصور ہے یورپ وغیرہ میں، ہمیں لگتا ہے شاید یہ سب چیزیں وہ لوگ کرتے ہوں گے،
تو یہ ہے ہاں کہ یعنی کیا، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر اس میں جو کیا انسان اپنے آپ کو کسی کا شریک بنا لے، کہ آپ کو شرکت اعمال اور شرکت مفاوضہ میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. ہاں اس میں مفاوضہ میں کیا سارے اعمال کو جمع کر سر یہ فرق ہو گیا جی ہاں سب، اور اعمال میں جو ہے وہ بس ایک خاص فقط عمل کا کہ جو آپ کام کریں ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھ لیجیے ایک ایز اے ڈیوٹی ہو گئی کہ جو ہم کام کرتے ہیں، عمل وظیفہ کرتے ہیں، اس کو اس حوالے سے وہ بٹے گا. یہاں پر کیا ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ زمان وغیرہ بھی اگر آپ کا کچھ واجب ہو گیا تو وہ زمان بھی ہم کو دینا ہوگا بات ان شاء اللہ. یعنی ہر طرح کے آپ نے مثلا کیا ہے کسی کو غصب کر لیا کوئی چیز، غصب کی وجہ سے اس کی قیمت آپ پہ واجب ہوگی، تو اب وہ قیمت فقط آپ نہیں دیں گے بلکہ وہ ہم پر واجب ہوگی، ہم دونوں مل کر دیں گے. گیس میں کریے بات ان شاء اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ہر دیکھیے ابھی آپ جب ہم عبارت پڑھیں گے تو ہر چیز کو جو ہے کیا ہے انہوں نے شامل کر لیا کہ ہر چیز کو کیا کریں گے آپس میں تقسیم کریں گے. ہاں البتہ ان میں سے یہ لوگ 3 چیزوں کو مستثنا کرتے ہیں. کیا کہ ہاں اگر یہ مستثنا کرتے ہیں کہ بدن کا جو کپڑا ہے وہ جو کہ آپس میں تقسیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایک دن کا جو کھانا ہے وہ آپس میں تقسیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو جاریہ ہے یعنی کنیز وہ جو ہے کہ آپس میں تقسیم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں جو کیا ہے مطلب وہ پارٹنرشپ نہیں رہیں گے، سب کچھ کوئی بھی فائدہ ہوگا سب بنا. اس طریقے سے دیکھیں آپ بعض لوگ کہا کہ اس کو بھی وہ کرتے ہیں، مستثنا کیا ہے بعض لوگوں نے کہ اس کو اگر حر کے اوپر کوئی جنایت کر دی، اگر غلام کا ہاتھ کاٹا تو پھر تو دونوں برابر دیں گے، لیکن اگر کسی حر کے اوپر کوئی یعنی زخم پہنچایا، کوئی اس کو نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے جو دیت وغیرہ واجب ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے فقط جو جس نے یہ کام کیا اسی کے اوپر واجب ہے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ بذل الخلع، اس میں بھی شریک نہیں مانتے ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی دیکھیے 2 لوگ آپس میں شریک ہوئے شرکت المفاوضہ کے ذریعے سے، تو وہ اس چیز میں شریک اپنے آپ کو نہیں مانتے. کس چیز میں؟ کہ اگر کسی کی بیوی نے اسے طلاق دیا، طلاق خلع، اگر مرد طلاق دے تو وہ تو نارمل طلاق ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی کراہت کی وجہ سے اپنے شوہر سے اس کو پسند نہیں کرتی اور شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا لیکن کیا ہے اس کو پیسے وغیرہ دیتی ہے وہ، تو اس کو خلا کہتے ہیں. تو جو بیوی دونوں میں سے کسی خلا کا پیسہ دے گی اس میں وہ دونوں اس میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ جس کی بیوی ہوگی وہی پیسے لے گا. اس کو مستثنا کرتے ہیں کہ اس میں بھی شریک نہیں. اس طریقے سے وصدا، اسی کے برعکس یعنی کیا مہر اگر جو دے، شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اب نصف مہر مثلا واپس کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر فرض کر لیجیے دخول ہو گیا ہے تو پورا مہر دے گا. ہاں دخول ہو گیا تو پورا مہر دینا ہو. تو یہ جو مہر ہے کہہ رہے اس میں ہاں جو اپنی وائف کو طلاق دے رہا ہے وہی جو ہے کہہ رہا ہے، تو اس میں کیا شریک نہیں مانتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تو اس دونوں جائز نہیں ہے، ہاں نہ شرکت الاعمال جائز ہے اور نہ شرکت المفاوضہ، دونوں جائز نہیں. اور ایک تیسری قسم ہے شرکت الوجوہ، یہ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے. شرکت الوجوہ کیا ہے؟ شرکت الوجوہ یہ ہے کہ خود لفظ سے واضح ہے کہ 2 ایسے لوگ کہ جن کا معاشرے میں بڑا چہرہ ہے، عرف میں ٹھیک ہے وجیح چہرہ ہے، وہ کیا کریں، وہ جائیں کسی محلے میں اور جا کر جو ہے وہ اپنے بیس پر کوئی چیز جو ہے بطور قرض لے کر آئیں، حاضر انشاءاللہ. اور قرض لے جس مثلا کوئی جملہ جو بیچتا ہے اس کے پاس جائے کھڑے ہو گئے کہ بھائی قرض کے طور پہ ہم کو جو مثلا کیا کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مثلا اس کا مطلب آخوٹ وغیرہ کا بزنس کریں، ڈرائی فروٹس کا، وہ قرضے کے طور پر لے کے آئے اپنے چہرے کے اس پر، ٹھیک ہے. دوسرا وہ بھی گیا اپنے چہرے کو دکھا کر وہ لے کر آیا، اور اللہ کا جو کیا کرے اس کو بیچ رہے ہیں، اب جو فائدہ ہو رہا ہے اس کو آپس میں دونوں تقسیم کر لیں. تو اس کہتے ہیں شرکت الوجوہ، یہ بھی جو جائز نہیں، ٹھیک. اور اسی وجوہ کے مقابلے میں جسے وجیح کہتے ہیں، جو بڑا چہرہ ہوتا ہے، مشہور چہرہ ہوتا ہے، اسی کے مقابلے میں ہوتا ہے خامل. خامل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جسے معاشرے میں کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا چونکہ عبارت جب پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آئے گی کہ شرکت الوجوہ کے اور بھی تصورات ہیں کہ جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں. یعنی دونوں، ایک ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک وجیح اور ایک خامل ہو، پھر بھی اگر دونوں عقد کر رہے ہیں اس حوالے سے تو بھی جو کہ عقد وجوہ ہوگا اور وہ درست نہیں ہوگا. عبارت دیکھیے انشاءاللہ مسئلہ آسان ہے. ہاں عبارت یہ تھی کہ والمعتبر من الشرکت شرکت العنان، شرکت میں جو چیز معتبر ہے وہ کیا شرکت العنان ہے، لا شرکت الاعمال. شرکت الاعمال جو ہے معتبر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے عندنا عند الشیعہ، ٹھیک ہے. اچھا شرکت الاعمال ہے کیا؟ بأن يتعاقد على ان يعمل كل منهما بنفسه،
کہ دو لوگ آپس میں عقد کریں اس بات کے اوپر کہ دونوں میں سے ہر ایک شخص جو کیا ہے اپنا اپنا عمل انجام دے، جو کام کر سکتا ہے وہ کام کرے، ٹھیک ہے. وَيَشْتَرِكَ فِي الْحَاصِلِ، اور جو حاصل ہوگا کام کرنے کے بعد، جو مثلا مہینے کے آخر میں سیلری وغیرہ ملے گی، وہ آپس میں کیا کریں گے، تقسیم کر لیں گے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں اب دیکھیں، اب اس میں چاہے دونوں کا کام کیا ہو، متفق ہو، یعنی سواء اتفقا فی العمل، سواء اتفق عملہما قدرا، چاہے قدر کے حوالے سے دونوں کا عمل متفق ہو، یعنی کیا مطلب دونوں ہی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک ہی آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں مثلا، تو یہ متفق ہو گیا. قدر کے اعتبار سے بھی 8 گھنٹہ دونوں کرتے ہیں اور عمل بھی ایک ہے دونوں کا، دونوں سافٹ ویئر انجینئر ہیں مثلا. وہ نو کے حوالے سے یہ مطلب وہ انجینئر ہوگا دونوں. ام اختلف فیہما، یا پھر یہ کہ نہیں دونوں کیا ہے نو اور قدر کے حوالے سے کیا ہے مختلف ہے تو دونوں ہی سافٹ ویئر انجینئر، مگر ان میں سے ایک جو کیا 8 گھنٹے کام کرتا ہے، دوسرا جو کیا ہے مثلا مینیجر وغیرہ ہے وہ بس جاتا ہے گھوم کے چلا جاتا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں. دیکھیں تو کیا ہو گیا، قدر کے حوالے سے مختلف ہو گئے گرچہ نو کے حوالے سے ایک ہے. او فی احدہما، یا پھر نہیں بلکہ کیا ہے مقدار تو ایک ہے، الٹا کر لیجیے اس کو، مقدار 8 گھنٹہ دونوں ڈیوٹی کرتے ہیں مگر 9 مختلف ہے. ایک 8 گھنٹہ کسانی کرتا ہے اور ایک 8 گھنٹہ جو ہے انجینئرنگ کرتا ہے مثلا، ٹھیک ہے. پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس طریقے کے وہ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو کیا ہے یہ درست نہیں. وَسَوَاءٌ عَمِلَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ أَمْ فِي تَحْصِيلِ مُبَاحٍ، ہاں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ دونوں کام کریں ایسے مال کے اوپر کہ جو خود ان کی ملکیت ہے، مثلا ان کی اپنی گاڑی ہے، اسی گاڑی کو کیا ہے مثلا چلاتے ہیں، دونوں کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے. یہ کہا کہ تم اپنی گاڑی چلاؤ میں اپنی گاڑی چلاتا ہوں، جو فائدہ ہوگا دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو اپنے مال مملوک پہ کام کر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے مال مملوک، وہ گاڑی ان کی ملکیت اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور یا پھر کیا ہے نہیں عمل کی یہ کیا ہے تحصیل مباح کام میں مثلا کیا ہے، مثلا دونوں کیا کہا کہ ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، مچھلی پکڑیں گے اور جو کیا ہے اس کو بیچیں گے بازار میں لا کے، جو فائدہ ہوگا وہ جو کیا کریں گے ہم آپس میں تقسیم کریں گے. تو یہ عمل مباح ہے، اپنی ملکیت نہیں ہے مگر اس میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی تو نہیں دونوں مل کے نہیں پکڑ رہے ہیں، یعنی وہ اپنا پکڑ رہا ہے، وہ یہ اپنا پکڑ رہا ہے. پکڑنے کی صلاحیت الگ ہے. لِأَنَّ كُلَّ، دیکھیے اب دلیل سنیے کہ کیوں یہ شرکت اعمال درست نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُتَمَيِّزٌ بِبَدَنِهِ، کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے بدن کے حوالے سے متمیز ہے، الگ ہے، جدا ہے. وَعَمَلُهُ، اور اس طریقے سے متمیز ہے بِبَدَنِهِ وَبِعَمَلِهِ، اپنے عمل کے حوالے سے بھی کیا ہے متمیز ہے، الگ ہے. یعنی کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ 8 گھنٹہ ٹھیک ہے، اگر آپ مساوی ہی فرض کر لیجئے، پھر بھی 8 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی 8 گھنٹے میں 2 دن کا کام کر دیتا ہے، چونکہ بہت شارپ مائنڈ ہے اور بہت جو مثلا چالاک ہے نا، صلاحیت ہے. اور بعض کیا جو 8 گھنٹے میں کیا ہے مثلا 8 گھنٹے کا بھی کام نہیں کرتا ہے. تو بدن کے حوالے سے عمل کے حوالے سے الگ الگ ہوئے، مگر پھر بھی کیا ہے دیکھیں جس نے 4 گھنٹے کام کیا وہ 1 ہفتے والے کا بیٹھ کے کھا رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. فَيَخْتَصُّ بِالْفَوَائِدِ، بس کہنے کا مطلب کیا شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو جتنا کا حقدار ہے اس کو اتنا ملے. واضح انشاءاللہ، جس نے مثلا 4 گھنٹے کام کیا اس کو 4 گھنٹے کا پیسہ ملے، اور جس نے 1 ہفتے کا کام کر لیا اس کو 1 ہفتے کا پیسہ ملے. یہ کہنا ہے. کما لو اشترک فی مالین وہما متمیزان، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے 2 مال میں کیا کریں وہ دونوں کے دونوں شریک ہوں، جبکہ وہ دونوں کیا ہیں الگ الگ ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. جو گھروں میں ہو تو اسے کیسے جائز کیا جائے گا؟ کیا جیسے ایک گھر میں 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو انجینئر ہے اور دوسرا بیٹا ایسے معمولی جاب کرتا ہے، تو اس کا پیسہ اس کا پیسہ سب جا کے ایک جگہ جمع تو کیا جائے، وہ بھی شرکت ٹائپ ہی ہے. اور جمع کرنے کے بعد خرچ جب ہوتا ہے وہ دیکھیے وہ کھانا اچھا بن رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن وہ شرکت نہیں ہے. شرکت نہیں کیا مطلب ہے، شرکت ہونے کا مطلب یہ کہ ہاں حق کے ساتھ ہے. پھر یعنی آپ اس میں چاہیں تو تجاوز نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کیا ہے کہ نہیں ایک بچہ کسی دن جو ہے کیا مثلا بائک لے آتا ہے تو کوئی پورے اس کی کسی کی 4 لاکھ فیس بھری جاتی ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. یہ تو سب کی ولایت کے تحت آ جاتے ہیں باپ کی، سب کے سب، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دیکھیں اور کہہ رہے کہ یہ ویسے ہی صحیح نہیں ہے جس طریقے سے یہ گویا کہ دو الگ الگ مال ہیں اور اس کے مالک الگ الگ ہیں، تو پھر دونوں ایک ساتھ جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ ویسے ہی ہے کہ جب انسان اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو جو مال مل رہا ہے وہ بھی گویا کہ اس کی مال کا ملکیت اس کی ملکیت ہے وہ، تو پھر وہ کیوں کسی کو اس مال میں اپنے مختص مال میں کسی اور کو شریک کرا دے. تو شرکت اعمال کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ ہم اپنا کمائے ہوئے میں جس میں میری محنت ہے ہم اس میں کسی اور کو بنا کسی وجہ کے کیا کریں شریک قرار دیں. اس طریقے سے یہ تو شرکت اعمال کرے. ولا شرکت المفاوضہ، شرکت المفاوضہ بھی درست نہیں ہے. اس پہ تو غور سے پڑھیے گا تاکہ جدا ہو سکے شرکت اعمال اور شرکت مفاوضہ. اچھا یہ کیا ہے مفاوضہ؟ وہ ہے ان یشترک شخصان فصاعدا، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہے مشترک ہوں، شریک ہوں
کس چیز میں؟ بے عقد لفظی، عقد لفظی کے ذریعے سے نہیں، باقاعدہ عقد لفظی پڑھیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. ہاں کیا، کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر عقد لفظی ہو کہ الا ان یکون بینہما ما یکتسبان، کہ جو کچھ وہ کسب کریں گے وہ کیا ہوگا، دونوں میں برابر ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں ویربحان، اس طریقے سے جو ان کو فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، رب بھی آپس میں تقسیم کریں گے. اس طریقے سے وَيَلْتَزِمَانِ مِنْ غُرْمٍ، اور اس طریقے سے وہ اس بات کے بھی ملزم ہوں، یعنی اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ ہمیں جو گھاٹا ہوگا بزنس میں وہ بھی ہم آپس میں کیا کریں گے، تقسیم کریں گے. وَيَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ غُنَمٍ، اور اس طریقے سے جو فائدہ ہوگا، جو غنیمت ملے گی، فائدہ میں ہوگا، وہ بھی کیا ہے، ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے. بات انشاءاللہ. فَيَلْتَزِمُ كُلُّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ مِثْلَ مَا يَلْتَزِمُهُ مِنْ عَرْشِ جِنَایَہ، اور اس طریقے سے کیا ہو، لازم ہو جائے ہر دونوں میں سے ہر ایک کے اوپر کیا، مثل ما یلتزمہ، ویسے ہی جیسا کہ پہلے والے نے کیا اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. مثلا کیا ہے، مثلا پہلے کہا کہ اس نے کہا کہ مثلا من عرش جنایا، اگر کسی کے اوپر کیا ہے، مثلا کسی جنایت کی وجہ سے عرش واجب ہو گیا. مثلا کیا ہے، آپ گئے موبائل، ہم دونوں آپس میں شریک ہو گئے شرکت مفاوضہ کے ذریعے سے، آپ گئے موبائل لے کے آئے اور راستے میں پٹک کے آپ کے ہاتھ سے گر کے موبائل جو ٹوٹ گیا، بات انشاءاللہ. تو اب یہ کیا ہوا، اب یہ آپ نے اس میں عیب نکال لگا ہو گیا اس میں، اب وہ کیا ہے، مثلا 4 لاکھ کا موبائل تھا تو 2 لاکھ میں بھی نہیں جائے گا، بات انشاءاللہ. تو اب وہ جو آپ کو 2 لاکھ کا گھاٹا ہو رہا ہے اس میں ہم بھی اپنا 1 لاکھ ملائیں گے، بات انشاءاللہ. یا عرش جنایا، کسی کو کوئی وہ لگا دے، انسان ضرب وغیرہ لگا دے، تو اس پہ جو یعنی صحیح اور معیب میں جو فرق ہوتا ہے یہ. وہ زمان، اس طریقے سے اگر کوئی زمان آپ کے اوپر واجب ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم دونوں برابر کے شریک ہوں. اس طریقے سے غصب کے حوالے سے، کسی چیز کو غصب کیا تو اس کی وجہ سے اس کی جو مطلب اجرت آئی، پولیس نے پکڑ لیا، اب اس کا جو بھرپائی ہو رہی ہے، اس میں بھرپائی میں بھی کیا ہے، دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہوں. وقیمت و متلفن، ٹھیک ہے، کسی چیز کو تلف کرنے کی جو قیمت ہے، بات انشاءاللہ. آپ کسی کا 1 کیرٹ انڈا رکھا ہوا تھا، جا کے الٹ دیا، وہ جو واجب جو ہو رہا ہے اس میں دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہے. مثلا وہ غرامت و زمانین ہے، زمان بھرنے میں جو غرامہ وغیرہ ہے، مثلا ایک اقامے کے بنا اقامے کے تھے، پولیس نے پکڑ لیا، اب اس کا غرامہ بھرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، 5 لاکھ واجب ہوا تو 2.5 لاکھ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس طریقے کفالہ کے حوالے سے جو غرامہ ہے، ساری چیزیں وہی قاسم ہو فی ما یحصل من میراث. اس طریقے سے یہی نہیں بلکہ دونوں آپس میں تقسیم کریں. جو آپ سوال کر رہے تھے کہ اگر ایک کو میراث مل جائے تو کیا ہو، یعنی میراث میں بھی ایک دوسرے کو کیا کریں، برابر کے شریک قرار دیں، ٹھیک ہے. او یجدہ فی رکازن، یا پھر یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو زمین کی تہ میں جو مثلا خزانہ وغیرہ ملے، اس کو، ہاں رکاز وہی خزانہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا کریں، آپس میں ایک دوسرے کو شریک مانیں. ولقطۃ، اس طریقے سے دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کچھ لقطہ ملے، کوئی سامان جو ہے گرا ہوا ملے قیمتی، بس انشاءاللہ وہ اٹھا لے تو اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے. وہ یکتسب فی تجارت و نحو ذلک، اس طریقے سے تجارت وغیرہ جو کرتے ہیں اس میں جو کسب ہوگا وہ بھی کیا ہے، دونوں آپس میں شریک ہوں گے. یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے شریک ماننا، اسے کیا کہتے ہیں، شرکت مفاوضہ کہتے ہیں. بات انشاءاللہ. اب اتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں جو کیا مستثنیٰ کی گئی ہیں. ہاں البتہ وہ دونوں ان موارد شرکت مفاوضہ میں بھی کچھ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں. مثلا کیا ہے، ولا یستثنیان من ذلک الا قوت اليوم، کہ ان تمام چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے مستثنیٰ نہیں کرتے، اپنے آپ کو جدا نہیں سمجھتے، مگر کیا ہے، قوت اليوم، یہ مثلا ایک دن کا جو کھانا ہے، ہاں قوت کہتے ہیں ایک دن کھانے. ہاں تو کہتے ہیں اگر ایک دن کا کھانا بس ہے تو اس میں کیا ہے، بس ایک ہی کا حق ہوگا، دوسرے کا، اور اس میں شریک نہیں ہوگا. اس طریقے سے سیاب البدن، کوئی کپڑے نہیں ان میں سے، تو جو کپڑا پہنے ہوئے ہے بدن کا، وہ جو کپڑا، اس میں دوسرا شریک نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں سے بھی آدھا پھاڑ کے دو مثلا، اور انشاءاللہ. وہ جاریہ، اس طریقے سے اگر کسی ایک کے پاس کنیز ہے تو اس میں دوسرا شریک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تسر بہا فإن الآخر لا يشارك فيها. تو اس صورت میں کیا ہے، یعنی جاریہ جو اس کو مثلا کیا ہے، خوش کرتی ہے، فإن الآخر لا يشارك فيها، تو دوسرا جو کیا ہے اس میں شریک نہیں ہوگا. بات انشاءاللہ. وَكَذَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّرِكَةِ، اس طریقے سے اسی شرکت سے جو کیا شرکت مفاوضہ سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے کیا، الجنایۃ علی الحر من الغرم الجنایت علی الحر. ہاں یعنی کسی آزاد کے اوپر اگر کوئی مطلب جنایت وغیرہ کر دے، اس کا ہاتھ کاٹ دے، انگلی کاٹ دے، تو اس پر جو جنایت واجب ہوتی ہے اس میں دوسرا شریک نہیں ہوگا، یعنی وہ بس وہی دے گا جس نے یہ کام کیا. تو اس کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں. اس طریقے سے بذل الخلع،
کسی ایک کی بیوی نے طلاق خل لیا ہے تو اس کے طلاق خل کا جو پیسہ ملتا ہے اس میں دوسرا شریک نہیں ہوگا. اسی طرح کہ وصداق، اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے جو مہر بھر رہا ہے اس میں دوسرا مہر کا پیسہ نہیں ملے گا. اذا لزم احدہما، اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے کہ واجب ہو جائے صداق یا خلو میں سے. واضح انشاءاللہ. تو کہ ان چیزوں کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں وہ شریک مانتے ہیں. اسے کہتے ہیں شرکت مفوضہ، اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. ٹوٹل ملا کے 3 اور 5 چیزوں کو مستثنا کیا. جی. ولا شرکت الوجوہ، ہاں ہمارے نزدیک شرکت وجوہ بھی جو ہے کیا ہے جائز نہیں. اس پہ بھی ذرا غور فرمائیے گا. کہہ رہے وہ ہے شرکت وجوہ کسے کہتے ہیں؟ ان یشترک اثنان وجیہان، کہ دو ایسے لوگ کہ جو وجیہ ہیں معاشرے میں، معروف ہیں، مشہور ہیں، بڑا چہرہ ہے، وہ دونوں کیا ہوں مشترک ہو جائیں، شریک ہو جائیں. کس چیز میں؟ ایسی چیز میں کہ لا مال لہما. اچھا ایسے دو لوگ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ پیسے سے نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن شریک ہو جائے بے عقد لفظی، عقد لفظی کے ذریعے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ لیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی جاؤ اور کچھ لے کے آؤ، ہم بھی جاتے ہیں کچھ لے کے آتے ہیں، اور قرضے کے طور پر لے کے آئیں گے، پیسے تو ہے نہیں، لیکن اس کو لا کر بیچ دیں گے. جو پیسے ہوں گے فائدے ہوں گے، بیچیں گے تو جو قرضہ لے کے آئے تھے وہ تو مال بھر دیا جائے گا، اور اس کے اضافی جو مطلب جو فائدہ ہوگا وہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا. یہ پورا کانسیپٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے. سنیے گا لیتباع فی الذمہ علی ان ما یتباعہ کل منہما یکون بینہما. بات انشاءاللہ. ہاں یہ دونوں کے دونوں عقد لفظی کریں کہ لیتباع یعنی لیشتریا، کہ کوئی سامان جو کیا ہے وہ معافی ذمہ خریدیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرضے کے طور پر لیا ہے سامان، ٹھیک ہے. فی علی ان ما یتباعہ، اس بات کے اوپر کہ جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں کل منہما یکون بینہما، ٹھیک ہے. ان دونوں کے دونوں جو چیز خرید رہے ہیں اس میں دونوں کے دونوں کیا ہیں برابر کے شریک ہوں گے. اچھا کیا کریں گے وہ کہ وہ چیز لے کر آئیں گے بس انشاءاللہ. فیبیعان، اور ان دونوں چیزوں کو جو معافی ذمہ لے کے بیچ دیں گے. ویؤدیان الاسمان، اور اس کی جو قیمت ہوگی اس سے جو پہلے لائے تھے جس سے قرضے کے طور پر اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے. وما فضل فہو بینہما، اور اس کے علاوہ جو اضافی مال بچ جائے گا وہ دونوں آپس میں بانٹ لیں گے. بات انشاءاللہ. مثلا فرض کر لیجئے سردی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو کیا ہیں کمبل خوب خرید رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ مثلا کسی اس پہ ہول سیل کے اس پہ گئے، جان پہچان تھی، ٹھیک ہے، 50 کمبل اس نے اٹھا لیا قرضے کے طور پر، 50 اس نے اٹھا لیا، 100 کمبل ہو گئے، لا کر کہیں پہ کھڑے ہو کے دونوں نے بیچ دیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب جو 50 کمبل کا جو قیمت ہے جس سے لے کر آئے تھے وہ تو آپ پہلے دے دیں گے. اب اس کے علاوہ مثلا 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، تو وہ 1-1 لاکھ آپس میں تقسیم کر لیں گے. یہی ہے شرکت الوجوہ. انشاءاللہ. وما فضل فهو بینہما. بات انشاءاللہ. یہ لیکن اس میں عیب کیا ہے؟ کس میں کیوں منع ہے شرکت وجوہ؟ شرکت وجوہ یہی ہے نا، دیکھیں یہی تو ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے اسے شرکت وجوہ یہاں پہ بھی دیکھیں وہی کانسیپٹ ہے. گڈ ول جسے کہتے ہیں، گڈ ول کا ایک ہمارے اس میں جو پڑھائی کی ہے اس میں گڈ ول کا آرٹ ہے باقاعدہ. تو نہیں دیکھیں اگر یہ انسان خود اپنے لیے اپنے ذاتی طور پر کرے تو ٹھیک ہے، مگر کیا مسئلہ ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چہرہ بڑا ہو، ہاں، اور آپ کے چہرے کی بنا پر مثلا کیا ہے 50 کمبل ملے، میرے چہرے کی بنا پر 25 ہی چیز ملی، کیونکہ ضرورت نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں مطلب ایک ہی اس کے لے کر آئے. شرکت میں کیا ہوگا نا، سب سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ کل چل کے مشکل پیدا ہوگی. کوئی اختلاف وغیرہ ہوا، اپنے لیے لو، ہاں اپنے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو انسان کو کر لیتا ہے. لیکن شرکت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اختلاف سب سے پہلے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. بات انشاءاللہ. وہ کہے گا کہ بھائی میں نے مثلا میں 100 لایا تھا، تم 50 ہی لے کر آئے تھے، ہاں، تو پھر بٹوارے وغیرہ میں تقسیم مشکل ہوگی. تو اس سے کیا ہے شریعت نہیں چاہتی کسی وجیہ کا چہرہ جو ہے وہ عزت دار کا چہرہ جو کیا ہے بگڑے اس حوالے سے، ہے نا. کوئی اس مطلب عزت نفس کی پامالی ہے، لہذا بہتر ہے کہ یہ نہیں ہو. ابھی دلیل دیں گے. اور اس طریقے سے ایک اور اس کو تصور کیا جا سکتا ہے کیا، ان یتباع وجیہ فی الذمہ ویفوض بیعہ الی خامل الا ان یکون ربح بینہما. ایک فرض یہ بھی کیا جا سکتا ہے، دیکھیے گا، خامل کا لفظ آگے جو بتایا ہم نے کہ وجیہ کے مقابلے میں خامل جو غیر وجیہ جس کو کوئی نہیں جانتا، معروف نہیں ہے. اب کیا کیا ہے، دو لوگ شریک ہوئے، لیکن ان میں سے ایک وجیہ ہے اور ایک خامل ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں، دوسرا وہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا. تو اس نے کیا کیا، وجیہ والے نے اپنے چہرے کے بیس پر جا کے قرض میں مال اٹھا لیا اور لا کر کس کے حوالے کر دیا، خامل کے حوالے، کہ بھائی تم بیچو اور انشاءاللہ. اچھا جو بیچنے کا جو فائدہ ہوگا، ہاں، اس سے پہلے تو اس کا قرض چکا دیں گے، اور جو ربح آئے گا وہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے برابر کے طور پر. یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو اس کو بھی شرکت وجوہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. دوسری بات،
ان یشترک وجیہ لا مال لہ وخامل ذو مال، یہ بھی ایک وجہ کا بھی ایک وجہ کا تصور ہو سکتا ہے شرکت رجوع کا. ایک یہ کہ کوئی ایسا شخص، سنیے گا، دو لوگ آپس میں شریک ہوں اس طریقے سے کہ وجی وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. الوجی وہ کہ جس یہ تعریف نہیں وجی کی، وجی تو بڑا چہرہ، لیکن کیا وجی وہ اس پیسے اسے نہیں ہے اس کے پاس. اچھا خامل وہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں. یہ عام طور سے نیتا وغیرہ میں ہوتا ہے کہ نیتا وہ خود انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، مگر اس کے نیچے کام کرنے والے سب IAS IPS اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ پوری سرکار وغیرہ وہی چلاتے ہیں. اس کو سگنیچر بھی کرنا نہیں آتا ہے مگر کام بڑھیا چلتا رہتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے. ایک وہ ہے کہ چہرہ بڑا ہے اس کا لیکن وہ پیسے والا نہیں ہے، اور جو خامل ہے وہ کیا ہے، وہ بہت پیسے والا ہے. تو کیا کرے خامل، یہ کرے کہ پیسہ جو ہے کیا ہے اس کے حوالے کر دے. لیکون العمل من الوجی والمال من الخامل. خامل کیا کہے، ایسا کرتے ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اور تم اپنے چہرے کے بیس پر جو ہے اس مال کو بیچو. تم دکان لگاؤ گے تو پوری دنیا جو ہے وہ دوڑی ہوئی آئے گی. اس صورت میں کیا ہوگا، جو بیچیں گے اور جو پیسے ہوں گے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور وہ یکون المال فی یدہ لا. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ مال جو ہے وہ خامل اپنے پاس ہی رکھے، اپنے زیر نگرانی رکھے. لا یسلمہ الی وجی، وجی کو تسلیم نہ کرے، یعنی وجی کے حوالے نہ کر دے. بس کہہ کہ تم بس کھڑے ہو جانا میری دکان پہ، میں وہاں بیٹھے رہا ہوں کرسی لگا کے، اور تم وہاں پہ کھڑے ہو کے بس تم آواز لگانا اور بیچنا اس کا. اور ان شاء اللہ یعنی گویا کہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بزنس پیچھے سے وہی وجی وہ خامل کر رہا ہے مگر چہرہ کس کا آگے کیے ہوئے ہے، وجی کا کیے ہوئے. ورب ہو بینہما، اور رب جو کیا دونوں آپس میں تقسیم کرے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. او ان یبیع الوجیہ مال الخامل بزیادۃ ربح لیکون بعضہ لہ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجیہ جو ہے وہ کیا کرے، خامل کے مال کو اضافی طور پہ بیچے. مثلا کیا ہے 50 کا 75 میں بیچے، اس نیت سے کہ اس میں سے بعض حصہ جو کیا ہے خامل اسے وجیہ کو بھی دے. تو یہ بھی ایک تصور ہو سکتا ہے. وہذہ الثلاثہ بمعانیہا عندنا باطل، یعنی کہ شرکت کی جو تینوں وجوہ ہیں، ہاں چاہے وہ کیا کہتے ہیں اعمال ہو، شرکت مفاوضہ ہو یا شرکت وجوہ ہو، یہ سب کے سب ہم شیعوں کے نزدیک کیا ہے باطل ہیں. ٹھیک ہے بات ان شاء اللہ. ہاں ان کے باطل ہونے کی وجہ وہی ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک مطلب ایسا چہرہ کہ جسے لوگ تسلیم کرتے ہیں، مقبول چہرہ ہے، عزت دار چہرہ ہے، یہ شرکت وغیرہ کے چکر میں پھنس کے اکثر ایسا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور عزت کی کمال ہوتی ہے. لہذا شریعت جس کو چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان جو کیا ہے اپنے کہتا نا کہ بدن کے حوالے سے کیا ہے مختص ہے، یعنی وہ ہے جدا ہے. تو اس کے چہرے کی بیس پر کیا ہے یہ سارے کاروبار ہو رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے اپنا کوئی چہرہ نہیں دکھا رہا ہے. تو اس بنا پر کیا ہوگا ہے کہ فرق ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ حقدار یہ ہو جس کا چہرہ سامنے ہے، اور خامل جو کیا ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کر جو مثلاً فری کا کھا رہا ہے. اس حوالے سے کیا ہے اس وجہ سے وہی شرکت اعمال ہی والی وجہ آ جائے گی. کیوں؟ اس سے کسی انسان اپنے بدن کے حوالے سے مختص ہے جو اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہ وجی جو کیا ہے کام کر رہا ہے اور خامل بیٹھ کر کھا رہا ہے. اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے. اب آئیے ہم نے جس شرکت کو جائز قرار دیا ہے شرکت العنان، اس کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کیا والمشترکان شرکت العنان یتساویان فی الربح والخسران ما تساوی. اس عبارت کو ہم ذرا اس میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. شرکت العنان کیا کہا تھا؟ عنان یہی کہا تھا کہ دو لوگ آپس میں پیسے ملائیں، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار کریں، اس شرط پہ کہ جو فائدہ ہوگا وہ دونوں ہم آپس میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی جواز کی صورت جو ہے وہ جواز کی صورت مقید ہے ایک قید سے. وہ قید کیا ہے؟ وہ قید یہ ہے کہ جو جتنا جس کا مال کا ریشو ہوگا، پرسنٹیج ہوگا، وہ اسی حساب سے فائدہ ملے گا. اس جملے کو سمجھیے گا. فائدہ کیا ہے؟ قید کیا ہے؟ قید یہ ہے کہ جو جتنا پیسہ ملائے گا اسی حوالے سے اسی کے مطابق کیا ہے فائدہ بھی اس کو ملے گا. بس اگر ایسا نہ ہوا، مثلا ہم نے سنیے گا ہم نے اور آپ نے ایک کمپنی ڈالی، 1 لاکھ ہم نے دیا، 1 لاکھ آپ نے دیا، تو ہم اس کمپنی میں برابر کے شریک ہوئے یا کم زیادہ 50-50 ہو گیا. صحیح بات ہے، برابر کے شریک. اب اگر 2 لاکھ فائدہ ہو رہا ہے تو 1 لاکھ ہمیں ملنا چاہیے، 1 لاکھ آپ کو ملنا چاہیے. لیکن آپ نے کیا قید لگائی؟ 40-60. ہاں 40 سال کی قید لگائی کہ 60 آپ لیجیے گا، 40 میں لوں گا.
اور انشاءاللہ تو پھر اگر یہ قید لگا کر کمپنی میں ڈال لیں تو یہ شرکت الاعلان بھی جائز نہیں باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے اگر برابر کا پیسہ ہم نے دیا ہے، مساوی ہے، تو 50-50 تو درست ہے، لیکن آپ 60 وہ جو 10% زیادہ اضافی لے رہے ہیں وہ کس بیس پر لے رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر ایک، اگر کوئی اس کی جواب بھی دیے انہوں نے، آپ کو یہ کہے کہ نہیں یہاں پر ایک طرح ایک عقد جو ہے کیا ہے، عقد ہبہ بھی جو کیا ہے مستتر ہے، یعنی کہ مطلب وہ جو 10% جو ہم نے اپنے حصے میں سے آپ کو ہبہ کر دیا، کہ یہاں پر کوئی ایسا تصور نہیں ہے چونکہ اس طرح کوئی عقد ہوا بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم نے کوئی بزنس شروع کیا 1 لاکھ ڈالے لیکن آئیڈیا ہمارا تھا، یہ آئیڈیا ہمارا اس لیے ہم 50 لاکھ دیں گے. ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو آئیڈیا وغیرہ کو نہیں، شریعت نے کام کو معیار قرار دیا ہے. یا پھر یہی سمجھ لو مثلاً کام ہی 1 لاکھ ملا تو دیا ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے، لیکن تم خالی بیٹھے رہتے گھر میں اور ساری بھاگ دوڑ محنت میں کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے زیادہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، پیسے تو برابر لگا ہے لیکن ساری محنت میری ہے، میں کھڑا. تو یہ بیس سنیے، تو یہ چلا جائے گا کس میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چلا جائے گا اس میں مضاربے میں، ایک کی طرف سے فقط مال ہو جو اگلے ویسا آنے والی ہے، دوسرا جو کیا ہے مثلاً کیا ہے وہ بس محنت کرے، تو اب جو فائدہ ہوگا وہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گے. اگلی بحث یہ مفاوض، یہ وہ ہے مضاربہ ہے کہ مثلاً ہم پیسے دیں گے اور سارا کام بھاگ دوڑ آپ کو کرنا ہے دونوں آپس میں، تو یہ مضاربہ ہے. لیکن شرکت کا مطلب کیا ہے؟ شرکت نہیں، پارٹنرشپ. اور انشاءاللہ جو جتنا مال دے اس حوالے سے. اور انشاءاللہ اچھا ایک یہ اور بھی وہ تصور ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مثلاً کوئی الٹا وہ ہو جائے کہ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مال مثلاً ایک جو ہے کیا مثلاً 1.5 لاکھ دے رہا ہے، دوسرا 50,000 دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کتنا ملنا چاہیے؟ 50 والے کو 25% ملنا چاہیے اس میں سے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم 25 نہیں، ہم کیا مثلاً 30% لیں گے، 40% لیں گے. تو یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے. یا پھر وہ جو جس نے 1.5 لاکھ دیا ہے وہ اپنے اس حوالے سے 75 نہیں بلکہ کہہ رہا ہے کہ ہم 50% لیں گے، 50-50 کریں، یہ بھی درست نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے حوالے سے مال دے گا اس حوالے سے بھی کیا ہے اس میں شریک بھی ہوگا. اب دیکھیے عبارت، اچھا یہ تو ہم نے مثال فقط ربح کی دی ہے نا، نقصان کا بھی یہی تصور ہے، نقصان کا بھی یہی تصور ہے. اگر مان لیجیے ہمیں کوئی کمپنی میں گھاٹا ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، جو جتنا پیسہ ملایا ہوگا اسی حوالے سے کیا کرے گا، اس کو خسران اور اس کا نقصان بھی سہے گا. ان شاء اللہ اگر 50 تو 50 آدھا ہم لوگ نقصان سہیں گے، لیکن اگر کسی نے زیادہ ملایا ہے تو وہ زیادہ نقصان سہے گا، ہے کہ نہیں. والمشترکان شرکت العنان، ٹھیک ہے، جو شرکت العنان کے طور پر 2 لوگ مشترک ہیں، کیا ہے، یتصاویان فی الربح والخسران، وہ ربح اور خسران، فائدے اور گھاٹے میں کیا ہے مساوی ہوں گے. کب؟ ما تساوی المالین، جب ان دونوں کا مال کیا ہوگا، مساوی ہوگا. ولو اختلف فی مقدار المال اختلف الربح بحسبه، لیکن اگر مال کے حوالے سے دونوں مختلف ہیں، ایک نے مثلا جیسا کہ فرض کیا ایک نے 1.5 لاکھ دیا، ایک نے 50 دیا ہے، تو اسی حوالے سے ربح کے حوالے سے بھی دونوں کیا ہے مختلف ہوں گے. یہاں پر شہید ثانی نے کیا ایک ضابط عرض کیا، وہ کیا؟ وہ ضابط ہو ان الربح بینہما علی نسبۃ المال متساوی، کہ ربح جو ہے وہ دونوں کے درمیان مال کے حوالے سے مساوی ہے، ٹھیک ہے. وہ متفاوتاً، ٹھیک ہے، اور اگر مال متفاوت ہے تو ربح بھی کیا ہوگا، متفاوت ہی ہوگا. فلو ابر به لکان اکثر وعدل المقصود. مصنف اعتراض کر رہے ہیں کہ مصنف بجائے اس کے کہ وہ جو عبارت انہوں نے ذکر کی ہے ہماری یہ والی عبارت کرتے، ذکر کیا کہ دونوں کے درمیان میں فائدہ جو ہے کیا ہے، مال کے حوالے سے بٹے گا، جتنا مال جس کا ہوگا اتنا فائدہ اس کو ملے گا. اگر یہ عبارت اگر ذکر کر دیتے تو یہ اپنے مقصد پہ زیادہ دلالت بھی کرتی اور عبارت بھی مختصر ہو جاتی، ٹھیک ہے. وخیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہی ہوتا ہے کہ جو مختصر بھی ہو اور اپنے معنی کو بھی مکمل طور پر پہنچا دے. اذ لا یلزم من اختلاف الربح ما اختلاف المالین کونہ علی النسبہ، اس لیے کہ دیکھیں اگر ربح مختلف ہو جائے، فائدہ اگر مختلف ہو تو مال بھی جو کیا ہے مختلف ہو، نسبت کے حوالے سے یہ لازم نہیں آئے گا. اذ لا یلزم من اختلاف الربح ما اختلاف المالین کونہ علی النسبہ، ٹھیک ہے. یہ شارح کی تعلیل ہے کہ مصنف جو عبارت دی ہے وہ کیا ہے، وہ کافی نہیں ہے اپنے مقصد کو پہنچانے میں. اس لیے ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.